آج کی جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہے جدیدیت۔ جدیدیت جو ہے وہ ماڈرنزم کا ترجمہ ہے، اور یہ جدید سے ہے، جدید سے جدیدیت ہے، اور مغربی یہ اصطلاح ہے، مغرب میں اس کو فروغ ملا اور وہیں سے جو ہے یہ یہاں پہ ہے۔ عام طور پر اس کا زمانہ جو ہے وہ 18ویں صدی کے درمیان سے شروع ہو کر اور 20ویں صدی کے درمیان تقریباً یہ 200 سال پر محیط ہے۔ اور مغربی جو معاشرہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن جب آئی اور کالونیز جب بنی تو یہ اس کے آغاز کے ساتھ جو ہے نا یہ جدیدیت کے دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ جدیدیت ہے۔ انہوں نے خود اس کو ایسے ہی لکھا ہے۔ اب لفظ جو ہے یہ ادبی تحریک کب بنا تو یہ تقریباً 19ویں صدی کی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ادب کے اندر بھی استعمال کیا جانے لگا، ورنہ عمومی طور پر یہ زندگی کے ہر شعبے میں، مثلا یہ کہا زرعی معاشرے سے جب وہ آئے، اس پہ صنعتوں کے اوپر آئے، پھر انہوں نے لٹریچر کو ریوائیو کیا، جسے رینیساں کی تحریک بھی وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ مذہب سے انہوں نے چھٹکارا پایا، اور چرچ کی غلامی کا جو طوق تھا وہ انہوں نے گلے سے اتار کے جب پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف معبد تک، عبادت خانے تک اس کا عمل دخل ہے، اور مذہبی جو لوگ ہیں ان کا عملی زندگی یا زندگی کے باقی شعبوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، جس میں پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے اور سائنسی ایجادات جو ہے نا وہ تیزی سے، خاص طور پہ انجن کی ایجاد جو ہے اس سے ظاہر صنعتوں کا پہیہ جو ہے وہ آگے چلا، تو وہ اس دور کو کہا جاتا ہے کہ جدیدیت ہے۔ جدیدیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو جو روایت ہے اس کے اپوزٹ چونکہ لیا، اس کے برعکس لیا، تو قدامت یا روایت کے مخالف بھی اس اصطلاح کو جو ہے وہ رواج ملا۔ جدیدیت جو ہے وہ مغربی اس اصطلاح سے آہستہ آہستہ چل کے یہ پھر مشرق کی طرف بھی آئی، اور ظاہر مشرق کی طرف اس لیے یہ آئی کہ جو کالونیز تھیں وہ اس زمانے میں بننا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے ظاہر پرتگالی تھے، پھر اس کے بعد فرانسیسی تھے اور بیلجینز تھے، تو ان لوگوں نے کالونیاں ظاہر بنانا شروع کر دی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگ انگریز جہاں پہ آئے تو ہمارے ہاں کی ساری چیزیں انگریزی سے یہاں پہ منتقل ہوئی ہیں۔ جدیدیت کی تعریف جو ہے وہ مختلف لوگوں نے کی ہے۔ مثلا ڈاکٹر محمد حسن نے کہا ہے کہ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے، یعنی ہر ایک چیز میں نیا پن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے لکھا ہے کہ جدیدیت ایک خالص ادبی تحریک ہے اور ایک وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روحانی ارتقاء، تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اردو ادب میں یہ جدیدیت کا رجحان کب آیا؟ جب انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں فرسودہ ہو چکی ہیں، یہ غزل جو ہے یہ بھی پرانی ہو چکی ہے، اور وہ قصیدہ بھی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور مثنوی بھی جا چکی ہے کہیں، تو ہمیں اب جدیدیت کی طرف آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے 1874 میں جو انجمن پنجاب کی تحریک ہے اس سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر 20ویں صدی کی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی دہائی میں 1935 کے لگ بھگ جب یہ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ جدت کی طرف آ گئے۔ لیکن 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں جب انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے جو نعرہ بلند ہوا اور اس میں جو نظمیں کہی گئی، اس میں پھر اقبال جو ہے وہ اس کا سرخیل نظر آتا ہے ہمیں جدید نظم کا۔ اور 20ویں صدی کی ابتدا خاص طور پہ نظم میں، اور پھر جو نثر میں یا افسانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے جب لکھنا شروع کیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں اس کا آغاز ہے جدیدیت کا۔ عالم سرور نے لکھا ہے کہ تاریخی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہمارے ملک میں مجموعی طور پر جدیدیت 19ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب 19ویں صدی سے شروع ہوتی ہے تاریخی اعتبار سے کیا جائے غور اگر، لیکن میں نے آپ کو پریکٹیکل یہ کہا ہے کہ یہ 20ویں صدی سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔
جدید جو ہے وہ جدید اور جدیدیت میں فرق یہ ہے کہ جدید جو ہے وہ ہر نئی شے، ہر نیا خیال، ہر نیا نظریہ وہ اس وقت تک جدید رہتا ہے جب وہ انفرادی سطح پر ظہور پذیر ہو، یعنی فرد کی حد تک۔ جدیدیت کی جو اصطلاح ہے وہ بالعموم جدتوں اور تکنیک کے تجربات کا مترادف سمجھا جاتا ہے جب اس کے تجربات بھی کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان خیالات کو من حیث المجموع جو ہے نا اس کو کہیں پر استعمال کیا جانے لگے تو وہ جدیدیت کہلاتی ہے۔ جدیدیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ روایت سے انحراف کرتی ہے، اور پھر وہ جو قدیم جو اصول و ضوابط ہیں ان کو وہ توڑتی ہے، پھر وہ مذہب اور جو تہذیب نے جو قدغنیں لگائی ہوتی ہیں اس کا وہ انکار کرتی ہے، پھر اظہار کی سطح پر وہ ابہام کو ترجیح دیتی ہے، یعنی واضح انداز میں چیزیں نہیں ہوتی بلکہ چیزیں کچھ پردوں میں کہی جاتی ہیں، پھر اشارات کی نجی ترسیل ہوتی ہے، لفظوں کو تخلیقی عمل کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور یعنی لفظ جو ہے وہ اسی روایتی معنی کی بجائے نئے معنی ان کو پہنائے جاتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے۔ پھر سماج کا جو عمل ہے اس کو ڈھالا جاتا ہے تخلیق میں، پھر اس کے بعد نظم و ضبط اور اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو توڑا جاتا ہے، اور معروضیت، راست اظہار اور بیان وغیرہ کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی رد کیا جاتا ہے، نئے الفاظ کی نئے سرے سے تراش کی جاتی ہے، اور جو بندش اور محاورے ہیں اور اوزان جو ہیں ان کی پابندی لازم نہیں سمجھی جاتی، یعنی جس میں آزاد نظم کا ظہور ہوا وغیرہ وغیرہ، اور پھر فنکار کی انفرادیت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اجتماعیت کو رد کیا جاتا ہے، یعنی معاشرے کی چیزوں کو تو اجتماعی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے فن میں، لیکن جو فرد کی اپنی جو فنکار کی اپنی فردیت ہے یا جو انفرادیت ہے اس کو قائم رکھا جاتا ہے۔ جدیدیت کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حقیقت پسندی کو فروغ دیتی ہے، اس میں تخیل کی کار فرمائی وہ کہتے ہیں کہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ حقیقت کو بیان کیا جائے، اس میں ناول ہے، اس میں شارٹ سٹوری ہے، اس میں آزاد نظم ہے، اس میں فری ورس ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ جدید فن کی قسمیں ہیں، یہ اس میں آتی ہیں جدیدیت۔ سست رو جو معاشرہ تھا، جو زرعی معاشرہ سست تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو صنعتی معاشرہ ہے وہ تیز ترین ہے، اس میں انسان نے فصل لگا کے بیٹھ جانا، 6 مہینے انتظار کرنا، یہ تو تھا وہ زرعی معاشرہ۔ اس کے بعد اور پھر اس کا فصلانہ مل رہا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد جو ہے نا وہ ان کو افزانہ مل رہا ہے، لیکن اب صنعت آ گئی، اب 15 دن بعد جو ہے نا وہ آپ کو ویجز ملنے شروع ہو گئے، اب آپ کو مزدوری روز کی روز ملنی شروع ہو گئی، مہینے کی تنخواہ ملنی شروع ہو گئی، تو اور پھر صبح آپ جاتے ہیں 8 گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں، تو پروڈکشن جو ہے نا وہ بھی فورٹ نائٹلی ہونے لگی، 15واڑے ہونے لگی، ہر مہینے جو ہے نا وہ چیزیں دھاگے بننے لگی، کپڑے بننے لگے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تیزی آ گئی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اجتماعیت آ گئی، انفرادیت کی بجائے چیزوں نے جو ہے وہ اجتماعی اس کے رخ کو پیش کیا جانے لگا، پھر حیت اور بناوٹ سے زیادہ خیالات و افکار کو ترجیح دی جانے لگی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی حیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ غزل کہی جاتی تھی، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو قافیے کی پابندی کرنی ہے، ردیف کی پابندی کرنی ہے، آپ جو آپ چیز کہنا چاہتے ہیں جو خیال ہے آپ کا وہ تو قافیے اور ردیف کا پابند ہو جائے گا، پتہ نہیں آپ خیال پیش کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ جبکہ یہ جب لوگ آئے جدیدیت میں تو انہوں نے کہا جی کہ خیال آپ پیش کریں، بھلے وہ قافیہ کہیں جڑتا ہے نہیں جڑتا، آپ ٹکڑے کر دیں ایک مصرے کے، لیکن اپنے خیال کو جو ہے نا وہ آپ ضرور بیان کریں، اور پھر وہ نثری نظم تک بھی بات چلی گئی۔ تخیل کی بجائے جو معاشرے کے مسائل ہیں وہ آپ بیان کریں جو حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جو دیگر ادبی دبستان ہیں ان کے اندر بھی آپ جائیں، اور ان کا جو جمالیات ہے، ان کا جو رومان ہے، ان کی جو نفسیات ہیں ان کو بھی آپ اڈاپٹ کریں، تو دوسری صنف میں جانا جو ہے وہ کوئی ممنوع نہ ہو۔ طرز احساس جو ہے تکنیک اور جو فن ہے اس کے اندر جدتیں پیدا کریں، اور مختلف جو مہارتیں ہیں طرز احساس کو زندہ کرنے کے لیے ان کو آپ اپنائیں۔
انسان کی جو ذات ہے اس کو مرکز و محور بنائیں. وہ جو جن ہو رہے ہیں آ رہے ہیں اور دیو کی بات ہو رہی ہے اور آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کو مرکز بنائیں. وہ آپ کی کہانی کا بھی مرکز ہو، وہ آپ کی شاعری کا بھی مرکز ہو.